ان کے ساتھ آپ جانا مانا نام ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب فرد اللہ بابر صاحب اسٹیمڈ کاؤنسل ممبر ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے. میرے اس سائڈ پہ افرا صاحب کھٹک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے ایک ممبر، بہت ہی اسٹرانگ ممبر رہے ہیں اور فارمر چیئر پرسن رہے ہیں. اور میرے اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ناصر زیدی صاحب جن کو آپ میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ سیکرٹری جنرل بھی رہ چکے ہیں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے، اور الیکٹڈ کاؤنسل ممبر بھی ہیں. تو آپ سب کو ہم نے اس کی تکلیف دی. میں انگریزی میں پڑھ دیتی ہوں جو ہم نے بنایا ہے، مگر ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ جو ہے ناصر صاحب بھی کرتے رہیں گے اور میں بھی کرتی رہوں گی. The Human Rights Commission of Pakistan is deeply concerned by an overall deteriorating state of human rights in the country that need urgent attention as the new year unfolds. Foremost is the blatant manipulation of the electoral landscape in which one political party amongst others, کیونکہ صرف ایک نہیں ہے اور بھی جماعتوں کے ساتھ یہ ہوا ہے, has been singled out for systematic dismemberment. یعنی کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس کو جو ہے ڈسممبر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو توڑا جا رہا ہے. While HRCP does not condone violence in any form by anyone, ہم کنڈیم کرتے ہیں ہر قسم کی دہشت گردی کو یا تشدد کو، مگر the state's response has been disproportionate and unlawful. جو اسٹیٹ کا رسپانس رہا ہے یہ ڈسپروپورشنیٹ رہا ہے اور غیر قانونی بھی رہا ہے. جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ ڈیل کی ہے، جس طریقے سے لوگوں کو حراست میں لیا گیا، ان کو چارج نہیں کیا گیا اور ان کو کیسے ریلیز کر دیا گیا یہ بھی ہمیں نہیں پتہ چلا. تو ڈیو پروسیس جو ہے وہ فالو نہیں کیا گیا ان کیسز کے اندر. This has assumed a familiar pattern, including arrests of party workers and supporters, lack of transparency, اور پھر ان کو ہم نظر آتے جب وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے کہ ہم نے پارٹی چھوڑ دی. Obvious signs of pressure on party leaders to resign or exit politics altogether, and most recently the large-scale rejection of candidates' nomination papers. اس کے اندر ہمیں حیرت ہوئی کہ کچھ کینڈیڈیٹس کے پیپرز ایکسیپٹ کر لیے گئے جن کا تعلق جو تھا کلندن تنظیموں سے تھا، مگر کچھ ایسے کینڈیڈیٹس تھے جو ایک صوبے کے رہ چکے ہیں، چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں، مگر ان کے کینڈیڈیٹس کو ان کی نامینیشن پیپرز کو ریجیکٹ کر دیا. Various political parties have been subjected to varying degrees. ایک سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا، کچھ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوا ہے اور مختلف ڈگریز کے ساتھ ہو رہا ہے. کئیوں کو زیادہ شدت کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کئیوں کو کم شدت کے ساتھ. At this point there is little evidence to show that the upcoming elections will be free, fair or credible. The rights of vulnerable groups have come under renewed assault by state and non-state actors in the past year. The wanton destruction of Christian and Ahmadiyya sites of worship with severe damage caused to over 30 churches in Jadawala in a single day in August 2023, and increasing use of the blasphemy laws against religious minorities has left these communities fearful for their lives and livelihoods, much less their right to profess and practice their faith. The genuine demand of the Christian community to hold an inquiry by judicial commission in Jadawala tragedy must be honored by the state and the compensation should be given to the victims. جڑاوالا کے کیس کے اندر 10 JITs بنی، ان کا کیا نتیجہ نکلا ہمیں بتایا نہیں گیا. جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ وہاں پہ جوڈیشل کمیشن مانگ رہی ہے مگر ان کو جوڈیشل کمیشن نہیں دیا گیا. دوسری طرف ان کو کمپنسیشن جو ہے معاوضہ بھی نہیں دیا گیا. کئی لوگوں کو ملا مگر زیادہ تر لوگوں کو ابھی تک معاوضہ نہیں ملا، اور یہ وعدہ خود ریاست پاکستان نے کیا تھا، یہ وعدہ ان کو پورا کرنا چاہیے. رسپیکٹ آف مائنورٹی رائٹس، تصدق حسین جیلانی کی جو ایک ججمنٹ ہے اس کے اوپر ریاست کو فی الفور عمل درآمد کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا. اب بھی وقت ہے، ان کو کرنا چاہیے. In violation of international conventions and without considering the safety and security in the country of the origin, the mass expulsion of vulnerable Afghan refugees
and asylum seekers has put many women, children, elderly and disabled Afghan nationals at risk. اور یہ جو مسئلہ ہے یہ کئی ہفتوں مہینوں سے چلا آ رہا ہے، مگر جس طریقے سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے اور جن حالات میں ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے، ان کی جو ایک بیسک رائٹ ٹو لائف ہے اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے. The state of law and order, particularly in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, is a cause for serious concern. There can be no tolerance for militancy, for which the military must cede space to law enforcement agencies, while the government must ensure that the police have the training and resources they need to protect citizens' lives and property. The state must not allow the militants to gain strength by backdoor, non-transparent negotiations as happened last year. The state must ensure that merger and mainstream of FATA, which is an achievement, is not reversed. آپ کو یہ دونوں کام کرنے ہیں اگر آپ نے اس خطے میں عمل لانا ہے. ایک کہ جو فاٹا کا مرجر تھا اس کو آپ یقینی بنائیں. آج بھی لوگوں کو انتظار ہے وہ کیوں واپس جرگوں پہ جا رہے ہیں، کیونکہ مرجر یقینی نہیں ہوا اور نہیں بنایا گیا. یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ یقینی بنائیں. اور دوسری طرف جس قسم کے انہوں نے انڈر ہینڈ ڈیلز کیے ہیں وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہاں کے لوگوں کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ان لوگوں کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے جن کے بچے جو تھے اے پی ایس اسٹریٹجی میں جو ہے اپنی جان گنوا بیٹھے. اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی نیگوسیشنز جو ہیں جو نان ٹرانسپیرنٹ ہیں وہ نہ ہو، اور جو ملیٹنٹس ہیں ان کو کوئی اسپیس نہ دی جائے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی لائف اینڈ پراپرٹی جو ہے وہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے اس کو سیو کرنا، اس کو یقینی بنانا، اور ریاست پاکستان کو یہ کرنا چاہیے. Head of a national election. The recent crackdown on Baloch women protesters demanding an end to enforced disappearances and extrajudicial killings was a black mark on the state. Such repressive tactics must end. یہ کہنا بہت ضروری ہے اس لیے کہ جو ہماری بہنیں اس وقت باہر بیٹھی ہوئی ہیں وہ یہاں پہ کچھ امیدیں لے کے آئی تھیں، اس امید کے ساتھ آئی تھیں کہ ان کے پیارے ان کو مل جائیں گے، مگر آپ نے ان کے لوگوں کو ہی لاپتہ کر دیا. یہاں پہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے اندر لوگ آ کے اپنی بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ان کو اجازت دیں کہ الیکشن سے پہلے وہ اپنے سیاستدانوں کو، ریاست کو بتا سکے کہ ان کے کیا مسئلے ہیں، تاکہ الیکشنز جو ہیں وہ واقعی میں ایک ایسے ایٹماسفیئر میں ہو سکے جہاں لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کر کے اپنی بات سامنے رکھ کے اس ملک کے مسائل سامنے رکھ کے جو ہے الیکشنز کریں، آپ کا مسئلہ حل کریں، اور جو لوگ اس وقت لاپتہ ہیں ان کو کسی عدالت کے اندر پیش کیا جائے. HRCP strongly believes that these concerns must be addressed as a matter of priority by an elected government that comes to power in a transparent manner, functions independently of external pressure, and commits to protecting and upholding the rights of all citizens and residents. اور کب تک ہم بلوچستان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ کب تک بلوچ لوگ یہ محسوس کریں گے کہ ہم اس ملک کا حصہ نہیں ہے؟ اب یہ اگر کچھ لوگ جو ہے ملک سے علیحدگی چاہتے ہیں بلوچستان سے، جو کہ کہا جاتا ہے، ایسے لوگ ہیں، ضرور ہوں گے، مگر یہ کہ ساری قوم تو نہیں ہے نا. جو انہوں نے یہاں پہ لاٹھی چارج کیا، ٹھنڈ میں عورتوں پہ ٹھنڈا پانی پھینکا، تب یہ اتنا ظلم آپ کریں گے تو آپ کا خیال ہے کہ بلوچ قوم آپ کی طرف ہو جائے گی؟ ہم کیوں ان کو اپنے سے دور دھکیل رہے ہیں؟ جو بس کی طرف سے ایسے جرائم ہیں یہ تو نہیں ہونے چاہیے. کورٹ آف لا ہے، اس میں آپ پیش کریں. لوگوں کو کیوں غائب کر دیتے ہیں؟ پورے خاندان جو ہے اس میں یہ اس کے لیے سزا ہوتی ہے، صرف ایک فرد کے لیے نہیں ہوتی. بابر صاحب کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت، ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی جمہوریت ہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور جمہوریت کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ انتخابات ہوں جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ. آج 1 جنوری کو سب سے بڑا چیلنج ڈیموکریسی کو
ان ایون پلینگ فیلڈ ہے اور انتخابات میں نظر آ رہا ہے کہ انتخابات مینجڈ ہوں گے، یہی سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اور میں میڈم وائس چیئرپرسن کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے انتخابی پلینگ فیلڈ کو ان ایون اور ان لیول بنانا بڑا خطرہ ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اس وقت پاکستان جو ہے وہ دو طرح کے کرائسس میں ہے۔ ایک طرف جمہوریت اور جمہوری اداروں کو جو ہے وہ خطرات ہیں، دوسری طرف مختلف صوبوں میں لوگوں کو جو ہے وہ شکایتیں ہیں۔ بلوچستان کا جو ذکر کیا گیا، اس وقت بلوچستان کا کرائسس جو ہے وہ ڈیپن ہو گیا ہے اور اس کرائسس کو سالو کرنا جو ہے وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ اس طرح کے اسٹیٹ کی طرف سے کیے گئے اقدامات کے نتیجے میں ہم بہت سارے کرائسس جو ہے وہ فیس کر چکے ہیں، اور اس وقت جو کرائسس ہے بلوچستان میں، ٹرائبل ایریا میں ڈس انچانٹمنٹ ہے، لوگ فرسٹریٹ ہیں، تو اس فرسٹریشن کو دور کرنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ریاست اس وقت جو ہے وہ ظالمانہ کردار ادا کر رہی ہے۔ ریاست کا رول جو ہے وہ آئینی ہونا چاہیے۔ ریاست کا رول جمہوری انسٹیٹیوشنز کے تھرو سلوشن نکالنے کا ہے، لیکن اس وقت ریاست جو ہے وہ شہریوں کے حقوق کی نگہبانی کی بجائے شہریوں کے حقوق جو ہے وہ سلب کر رہی ہے۔ بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں کر سکے گی تو ریاست جو ہے وہ آئینی ذمہ داریاں جو ہے وہ اپنی پوری نہیں ترین سینسرشپ کا شکار ہے۔ آپ کو بہتر طور پہ پتہ ہے کہ اس وقت ایڈیٹوریل کنٹینٹ پہ پابندی ہے، اس وقت مالکان کے تھرو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مالکان نے سبجوگیٹ کر دیا ہے، اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ ادا نہیں کر رہے جو پریس فریڈم کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس کرائسس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کا بدترین پریس فریڈم پہ حملہ جو ہے وہ ریاست کی طرف سے در پردہ عناصر ہیں جو پریس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پریس فریڈم جو ہے وہ جمہوری اداروں کے لیے، پارلیمنٹ کے لیے، جمہوریت کے لیے لازم الملزوم ہے۔ اگر فری پریس ہوگا، اگر پریس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی تو ہی جمہوری ادارے بھی مستحکم ہوں گے، آئین کی حکمرانی بھی ہوگی اور رول آف لا بھی ہوگا۔ لوگوں کے بنیادی حقوق بھی جو ہے وہ ہم دے سکیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پریس کے حوالے سے بھی، کہ آج پریس جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے، ہزاروں کارکن برطرف ہو رہے ہیں، پرنٹ میڈیا ایویپوریٹ ہو رہا ہے، اسی طرح الیکٹرانک میڈیا میں بھی جو ہے وہ کرائسس ہے، اور ریاست جو ہے وہ قوانین جس کے تحت الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ورکرز کے حقوق کا تحفظ ہوتا تھا، وہ تحفظ بھی جو ہے وہ ان قوانین کو بھی جو ہے ریاست نے پس پشت رکھ۔ ڈس امپاورڈ جہاں کے لوگ غیر مقتدر ہیں، جس میں بلوچستان سر فہرست ہے، جس میں پختونخوا کے وہ علاقے جو ڈیور لائن کے قریب ہیں،
और जिसमें गिलगित और बल्तिस्तान हैं, ये उबल रहे हैं, अवामी बेचैनी से उबल रहे हैं। आपने देखा कि बलोच ख़वातीन की सरबराही में बहुत बड़ा जुलूस यहाँ पे आया गुमशुदा अफराद की रिहाई के लिए और जबरी गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए आए, लेकिन जब वो यहाँ आए इस्लामाबाद में अगवा कर लिए गए। आपने मुलाजा किया, यानी पता चला कि अगवाकार कौन है, इस्लामाबाद। यानी जैसे वो ये बात पूछने आए थे और इस्लामाबाद ने अपने अमल से साबित किया कि इस अगवाकारी में पाकिस्तान के जो वफाकी इदारे हैं वो मुलविस हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। इसके अलावा चमन में लाखों लोग एहतजाज कर रहे हैं। 2 महीने से ज़्यादा गुजर गए हैं, 2 महीने से ज़्यादा चमन के जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनकी किसी ने बात नहीं सुनी। जैसे अभी फरमाने थे नासिर जैदी साहब, यानी ये इसका बड़ा सबूत है। चमन पाकिस्तान में है, हमारी मालूमात के मुताबिक आखिरी इतला तक तो पाकिस्तान ही में था, लेकिन उसकी आपने देखा कि वहाँ के प्रोटेस्ट की यहाँ खबर नहीं आ रही। तीसरी बात, गिलगित बल्तिस्तान में एहतजाज हो रहा है गंदम की कीमतों के बारे में, जो सब्सिडी का मसला है, और लाखों लोग वहाँ शरीक हो रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, लेकिन कोई यहाँ पे खबर नहीं है। न हुकूमत को फिक्र है, न कोई जा रहा है, न कोई आ रहा है, न कोई खुद कच है। तो ये जो पेरिफेरी का मसला, मैं चाहता था कि इसकी बात करूँ। और दूसरी बात मैं और मुख्तसर बात करना चाहता हूँ, ये है कि ये जो आपने देखा कि पाकिस्तान में तो वैसे भी रियासत के बारे में ये जानना मुश्किल है कि फैसला साजी के मराकज़ कहाँ हैं, लेकिन ये जो अभी नाम नहाद केयर टेकर हुकूमत है, इनके दौर में ये फ़र्क बहुत बढ़ गया है और ये साफ़ तौर पर नज़र आने लगा है कि ये जो फैसला साजी का मरकज़ है वो ये केयर टेकर हुकूमत नहीं है, वो दूसरे लोग जो है वो ये कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए अच्छी बात नहीं है। जो हमारे आइन में लिखा है उसके मुताबिक हमें करना चाहिए, और खुदा न खास्ता अगर उसे हम भटक गए, आइन से भटक गए, तो पाकिस्तान के मफाद में नहीं, पाकिस्तान फेडरेशन के लिए ये ख़तरनाक बात हो। इंतखाबात ऐसे हों कि ऐसा ना हो कि आप 2018 की इंतखाबी डाके का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हो, ऐसा न करें। यानी लोग फिर कहेंगे ये ज़्यादा बड़ा डाका कर दी है। और इलेक्शंस के अंदर जो आप फील्ड एक एटमॉस्फेयर होता है इलेक्शंस का, वो आपने ख़त्म कर दिया और ये जमहूरियत को कमज़ोर करेगा, ये जमहूरियत को मजबूत नहीं करेगा। और हमारा खदशा है कि इसके नतीजे में जो भी हुकूमत बनेगी उसके ऊपर सवालिया निशान रहेगा। और अगर आप इलेक्शंस की साख के ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं चाहते तो फिर आपको ये इलेक्शंस जो अब बचे कुचे रह गए हैं उसके अंदर आपको शफाफियत लानी होगी। मैं ये कहना पहलू HRCP के काम का ये है कि हम रिपोर्ट्स तो लिखते हैं मगर हम अवेयरनेस दे दें, यानी बेदारी आवाम में पैदा करना। और जैसे आप कह रहे हैं सियासतदानों से मिलना, इलेक्शन कमीशन से मिलना, ये भी एक बहुत अहम पहलू है HRCP का काम, जो वो करता रहा है और अभी भी करेगा। पॉलिटिकल पार्टी का जो है ज़रूर जिक्र किया है, मगर हम बिल्कुल कहने से कतरा नहीं रहे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को डिसमेंबर करने की कोशिश की गई है। और हमने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया सिस्टमैटिक डिसमेंबरमेंट, तो एक सोची समझी साजिश से उनको ये किया गया है। और ये हमने अगर आप हमारी ट्वीट्स भी उठा के देख लें तो हमने वहाँ पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नाम लिया है। हमें कोई कबाहत नहीं है इससे कि हम उसका नाम लें, और कई बार लिया है हमने। तो दूसरी बात ये है कि जहाँ तक स्टेट का सवाल है तो मेरा ख्याल है यहाँ पे सबको मालूम है कि यहाँ पे जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं उन्होंने कैसे यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड करके सियासतदानों को भी जो है एक तरफ मॉनिटर किया है या दूसरी तरफ डायरेक्ट किया है, ये हम सबको पता है। मगर हम ये भी चाहते हैं कि इस वक्त जो केयरटेकर गवर्नमेंट है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो अपने आप को असर्ट करे और जो जिम्मेदारियां उनको दी गई कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए वो उसके ऊपर पूरा उतरे। बाबर साहब। मुनीर साहब, एक बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जिस तरीके के साथ इंतखाबात में धांधली शुरू हो गई है और जिस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड को डिनाई किया गया है, और जिस तरह अभी आपने भी कहा कि किस तरह लोगों के कागजात नामजदगी जो है वो उनको जमा नहीं करने दिया गया, किस तरह लोगों को अदालतों के बाहर से पकड़ा गया, किस तरह
प्रोपोज़र और सेकेंडर को गिरफ्तार किया गया। मैं समझता हूँ कि जो इसका सबसे बड़ा ख़तरा और नुकसान है वो ये है कि इंतखाबात अगर हो गया, जब हो जाएंगे, उसके ऊपर लोगों का एतमाद उठ जाएगा, और जब इंतखाबात के ऊपर एतमाद नहीं होगा तो फिर इंतखाबात के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत जो है उस पर एतमाद नहीं होगा, और जो मौजूदा पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो ज़्यादा गंभीर हो जाएगी, और जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ज़्यादा गंभीर होगी तो ह्यूमन राइट्स मज़ीद मखदूश हो जाएंगे। दिस इज़ द पॉइंट दैट वी वांट टू मेक। जी मुझे पता है उस करारदाद का। मुझे एक और ने भी एक करारदाद पास की थी इसी तरह की, आपको याद होगा। उनका नाम था अमजद न्याजी। आज उनका अंजाम जो है वो सबके सामने है। तो बात ये जो दायरों का सफ़र है ये सिर्फ इधर नहीं रुकता, ये सियासतरा है तो यहाँ की लाचार बेचारी आवाम को। तो हमारा तो स्टेटमेंट यही रहेगा कि आप आवाम की प्रोटेक्शन के बारे में सोचें, आप आवाम की आज़ादी इज़हार राय के बारे में सोचें, क्योंकि आज अगर किसी को खतरा है आज़ादी इज़हार राय का तो वो पाकिस्तान की आवाम को। बहुत शुक्रिया। जी ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो सफर है सारे हमदर्दी के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं, और ये बहुत बड़ी वही उस साइड इधर से मैडम इधर से आप मैडम इधर से ये हम HRCP से आए हैं आपके साथ हमारे 1 2 3 4 और मेरा ख्याल है 2 और हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे हम लोग। आ जाए ठीक है। फिर बाबा साहब इस तरफ, आप इस तरफ करते फिर बात करें, हम इस तरफ करें। मैं तो आ जाऊँ। आप यहाँ सामने कर लें ताकि हमें बनाने में आसानी हो। बाबर साहब आ जाए जब करना है। बाबा फेस इस तरफ कर लें सर आप। खटक साहब यार एक मिनट में तुम चले जाओ, बाकी भी से कहते मूवी देखा। बाबर साहब दूसरी बात ये है कि तादाद माइक दे दे मुझे, थोड़ा दस्ता दे दें माइक नहीं मतलब जो आप पहले आए थे जिसके अंदर फवाद अफजल फवाद था, उसके बाद ही नेवर केम। नहीं कोई कॉन्टेक्ट नहीं, कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं है, आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हर दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। 450 केसेस हमारे पास अच्छे के लिए, बाकी जो डेटा वो तो अलग के पास भी है, वाइस के पास भी है। तो हमारे मुतालबात सबको पता है। एक केस जो CTT पर लगा है इससे कहीं पहले हमारे पास एक लिस्ट वो भी है जो CTT ने अक्सर फिल की है, वो लिस्ट भी हमारे पास है, लेकिन उस पर कोई संजीदगी नहीं दिखाई गई है। और एक और चीज़ है कि अभी भी दर्जन भर अफराद इस मूवमेंट के दौरान भी उन्होंने जिक्र किया, मतलब एक सिलसिला है जो चल रहा है, इतनी बड़ी मूवमेंट आई है तो उस पर भी ये लोग रोक नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामाबाद में हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया गया इसकी कोई इंक्वायरी नहीं की, इसको किसी ने अकाउंटेबल नहीं किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया। जब ऑन मीडिया IG और कमेटी के फवाद हुसैन फवाद जो है उन्होंने बिल्कुल ये एक्सेप्ट किया कि गलत किया गया और अभी तक मतलब हम इस सर्दी में बैठे हैं, हमारे खिलाफ बयानात भी आ रहे हैं।
اور ہمیں ہر طرف سے بلیمز کا سامنا ہے. نسرین اظہر صاحبہ آ گئی ہیں. شی از دا وائس چیئر آف دی رائٹس کمیشن آف پاکستان. میڈیکل کیمپ میڈم یہ آپ نے بتایا کہ 12 لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں. نہیں, ابھی بلوچستان میں تازہ اٹھائے ہیں. کل 12 لوگ اٹھائے گئے. کل ہمارے پاس یہ کہاں سے اٹھائے ہیں, ان کی کوئی ڈیٹیلز ہمیں بالکل ہیں ہمارے پاس, گزدار سے اس کی بھی لسٹ ہے ہمارے پاس باقاعدہ. ہم کریں گے, مطلب یہ سلسلہ ہے نا, بالکل یہ سنجیدگی ہے ان کی کہ اتنا بڑا ایشو ہے. آپ دوسرے لوگوں کو رہا کرنے کے بجائے آپ اور پکڑ رہے ہیں. اور جو خاندان ہمارے ساتھ موجود ہے ان کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے. میرا بکی سے کچھ خاندان ہمارے پاس آئے, 2 دن وہ یہاں بیٹھے, تیسرے دن وہ پاس آئے ہیں کہ اگر آپ یہاں سے نہیں آئیں گے تو ہمارے لوگوں کو اٹھائیں گے. تو ایک کیوس بنا دیا گیا ہے. جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہ یہاں میڈیا کے سامنے بھی کر رہے ہیں, اور ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی سنجیدگی نہیں ہے. ہمیں توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مسلسل طور پر, لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ صرف چند خاندانوں کا مسئلہ ہے ہی نہیں, اس میں اوور آل کمیونٹی انوالو. یہاں پر وزیرستان سے بھی لوگ آئے ہیں ہمارے رجسٹریشن میں, ٹھیک ہے, ان لوگوں کو بھی حوصلہ ملا ہے ہماری موومنٹ کی وجہ سے. کشمیر سے آ رہے ہیں لوگ, وہ بھی ہماری موومنٹ کی مطلب تعاون کر رہے ہیں, ایک سالیڈیرٹی کر رہے ہیں. جو ہمارا بیانیہ ہے وہ ایک عوامی بیانیہ ہے, وہ ہر انسان جو ہے نا اس بیانیے کی تائید کرتا ہے. لیکن وہ طبقہ جو اس ملک کو شاید کنٹرول کرنا چاہتا ہے وہ کبھی بھی اس بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچے گا کہ اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اس کیمپ میں کتنے لوگ ہیں؟ یہ تو ہمارے پاس 300 کے قریب افراد ہیں. وہ کدھر؟ اور ایسے فیملیز ہیں کہ ہمیں ابھی پتہ چلا ہے, اکثر اوقات کہتے ہیں کہ مسنگ پرسنس کا معاملہ, یہ جو لسٹیں دیتی ہیں ان کی لسٹیں کریکٹ نہیں ہیں. ابھی یہاں پر ایسے فیملیز آئے ہیں کہ کسی کے گھر سے 6 لوگ لاپتہ ہیں. ابھی بھی ادھر ایک فیملی آئی ہے اور وہ پہلی دفعہ آئی ہے میڈیا کے سامنے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے عرصے سے جو ایک ڈر قائم کیا گیا تھا, ایک خوف قائم کیا گیا تھا, اس کو جو ہے جب وہ ختم ہوئی ہے اس تحریک کی وجہ سے, وہ ختم ہو گئی ہے. لوگ نکل رہے ہیں, لوگ کرنے کی ضرورت ہے اس پہ. یہ ہر دفعہ لاٹھی چارج سے گرفتاریوں کا معاملہ نہیں ہوگا. 2021 میں بھی ہم لوگ اسی طرح آئے تھے, ہم ٹی چوک پر بیٹھے تھے, راستے میں بھی ہمارے اوپر لاٹھی چارج ہو گئی, ہماری خواتین کو جو ہے گھسیٹا گیا. پھر کیا ہوا, ایک دفعہ دوبارہ ہم لوگ آ گئے نا. تو یہ سلسلہ اس طریقے سے ختم نہیں ہوگا, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میڈم یہ جو HRCP کا ڈیلیگیشن آیا ہے, یہ آپ کے ساتھ اظہار یکجہتی کہ ریاست کے بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ آ کر آپ کے زخموں پر مرہم رکھیں, ان کے بیانات سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے زخموں پر نمک پاشی کی ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہم دامے درمے سخنے جو کچھ بھی ہو سکا, ہم بلوچستان میں جو لوگ لاپتہ ہو گئے ہیں اور جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی ہیں اور جو ڈیتھ سکواڈز ہیں, آپ کے مطالبات تو یہی ہے کہ ڈیتھ سکواڈز کو ختم کیا جائے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کو ختم کیا جائے, اور جو جن کو لاپتہ کیا گیا ہے ان کو باہر لایا جائے. اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ کے پاس سخت سے سخت قوانین موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں. ان مطالبات سے کوئی شخص انکار نہیں.